مساجد میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر انتظام سیرت کے عنوان پر دروس قرآن اور کچھ جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہماری اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ جتنی دیر مجھ میں ہمت رہی میرے اعصاب نے میرا ساتھ دیا، رب کے فضل سے میں آپ سے گفتگو کروں انشاءاللہ۔ اس نقطے پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس کائنات میں اور پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر اور بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے کسی ایک آدمی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ جب تک آپ دنیا میں رہے دنیا کی زندگی گزاری تو اس جہان کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے۔ کل میدان معاشر لگے گا، میدان معاشر میں بھی آمنہ کا لال سب سے اعلیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض
حوض کوثر کا ساقی بھی آپ ہی نے ہونا ہے۔ حمد کا جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ مقام محمود کا سہرا بھی آپ کے سر باندھا جانا ہے۔ اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے آپ ہی نے کھٹکھٹانا ہے۔ کتنے خوبصورت ہیں یہ لفظ کہ آپ نے جنت کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دربان نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے سو کے سننا ہے یا جاگ کے سننا؟ جاگ کے سننا ہے نا، تو پھر دربان اندر سے کہے گا مینوی رب انہیں ہی آکھیا سی کہ جب تک میرا پیارا پیغمبر نہ آئے نا جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ رب کو بھی سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ انبیاء سارے مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، اللہ کا چناؤ ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، میرا پیغمبر حبیب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ انبیاء میں تقابل تو کیا نہیں جا سکتا کہ کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ کسی نبی کی، یہ تو وہ پاگل ہے جیلم کا جس نے کہا تھا اگر حضرت لوط کو میرے فالور کا پتہ چلے نا تو حضرت لوط بھی حیران ہو جائیں۔ انا للہ، شیطان دے فالور بھی بڑے نے، بھری پڑی ہے دنیا۔ اس نے پہلے دن کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، زمین تیری ہوگی، آسمان تیرا ہوگا، سورج ستارے تیرے ہوں گے، چاند کی ضیاء پاشیاں تیری ہوں گی، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا تو ہوگا، بارش برسانے والا تو ہوگا، روزی دینے والا تو ہوگا، لیکن لا تجدو اکثرہم شاکرین، اکثر تیرے نہیں ہوں گے، اکثر میرے ہوں گے، میرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نکل میرے دربار سے، میں تجھ سے بھی اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا۔ کہتا ہے حضرت نوح کو تو 70 بندے ملے تھے۔ انا للہ، اس میں حضرت نوح کی کوئی کمزوری ہے؟ تجھے لاکھوں فالور ملے تو تیری کوئی کامیابی ہے؟ حضرت نوح کی محنت تو دیکھ، 950 سال نہیں آپ کے جسم کے اعضاء کانپے، کتنے سال؟
لگاتار آواز لگا رہا ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، حوالہ تو مجھے نہیں ملا، آج کل ایک بڑا عالم ہے گوگل، اس سے اگر درخواست کی جائے بھی حوالہ لب کے دے تو شاید وہ کداؤں نہ کداؤں۔ 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی۔ پتھروں کے نیچے اللہ کا پیغمبر دب گیا ہے، نعرہ لگانے والا کوئی نہیں۔ اتھے تے ابو بکر جے لوگ بھی نعرے مار دے پہ، نعرہ لگانے والا کوئی نہیں، آمین کہنے والا کوئی نہیں، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، پتھروں سے نکالنے والا کوئی نہیں، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ رب جبریل کو بھیجتے ہیں، یا میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکال اور میرے پیغمبر کی مرم پٹی کر۔ جبریل مرم پٹی کرتا ہے اور حضرت نوح اگلے چوک میں جا کے کہتے ہیں، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ۔ کہتے ہیں ان کو تو 70 بندے ملے تھے۔ حضرت لوط میرے فالور دیکھتے نا، پتہ نہیں حضرت لوط کیوں یاد آئے نے اس میں، پیغمبر تو اور بھی بڑے ہیں یار، ذہن حضرت لوط کی طرف پتہ نہیں کیوں گئی۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا، کہتا ہے بڑا محقق ہے، بڑا فلاسفر ہے، یار اس کی زبان تو دیکھو۔ ہم علماء کو تو رگیدتے رہتے ہو تم پڑھے لکھے لوگ، انہیں بولنے کا سلیقہ نہیں۔ ہم نے تو ممبر پہ کبھی لوز زبان استعمال نہیں کی، ہم نے تو مخالفین کے لیے بھی کبھی اخلاق سے گری ہوئی زبان نہیں استعمال کی، نہیں بولی۔ تو میں اس کے لفظ سمجھاؤں، سناؤں، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ اس کو جو سزا ملی ہے نا، یہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے ملی۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز۔ کہتا ہے حنفیوں کا عالم ملا علی قاری، یہ بڑے عالم ہیں حنفیوں کے، کہتا ہے ملا علی قاری حنفیوں کا عالم اپنے امام ابو حنیفہ کا دفاع کرتا ہے اور کہتا ہے ساڈا امام صحیح بھوکیا سی۔ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے بڑا محقق ہے جی۔ یہ زبان ہے، یہ زبان ہوتی ہے انسانوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی یہی زبان ہوتی ہے، تعلیم یافتہ طبقے کی یہی زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان تو ہوتی ہے بدماشوں کی، لچی اور لفنگے لوگوں کی، کسی کو کہنا بھونک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اہل علم لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ بولو تو صحیح یار۔ آج اینکر بھی بفرے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے یہ کیوں نہیں سمجھاتے ہو کہ اپنی زبان صحیح کر؟ میں فلانے دی منجی ٹھوک دینی، ٹھکی ہے کہ نہیں ٹھکی؟ کل میں گرفتار ہوا تو کلپ کہتا ہے وہ مماتی مولوی ہے، یزیدی مولوی ہے، میری مولانا طارق جمیل صاحب سے بات ہوئی ہے کہ یہ بندیالوی صاحب کے خلاف کیس آپ نے کروایا ہے۔ کیس میرے خلاف ہوا ہے، کروایا کسی نے ہے، تو وچ کون ہے بھائی؟ میں نے مولانا طارق، واہ تو نے پوچھا مولانا طارق جمیل سے؟ تو کہتا ہے اس نال انہی ہونا چاہیے سی۔ بچو تجھے کل کہنا چاہیے تھا
کہ بندیالوی سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا۔ کل خوش ہو رہا تھا، اللہ نے نقد جواب دیا یا نہیں دیا؟ میں تے ترائے راتا تو بعد باہر آ گیا سا، تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو یار سوچنا چاہیے، تعلیم یافتہ لوگوں کو سوچنا چاہیے یار، کس کے پیچھے لگے ہو؟ جس کی زبان اتنی لوز ہے، نہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے نہ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرزائی کافر ہیں، تو جواب میں کہتا ہے مرزائیوں کو کافر کہنا ہے تو اشرف علی تھانوی کو کافر کہو۔ او اللہ کے بندے، کوئی خوف خدا کر، اللہ سے ڈر۔ آج مرزائی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آج بی بی سی اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کیوں؟ انہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے مرزائیوں کو، بی بی سی کو؟ سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا۔ مرزائی تیرے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، بی بی سی تیرے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی مقتدر بندہ اٹھائے نا، کسی جماعت کا لیڈر اٹھائے، کوئی عالم اٹھائے، جس طرح بندیالوی کے لیے اٹھائی گئی تھی۔ ہر مسلک کا بندہ بولا تھا، ہر طبقہ بولا تھا۔ تیرے لیے کون بولا؟ یہ اینکر علماء کے خلاف، علماء کی زبان۔ آپ نے آج تک میری زبان سے مخالفین کے بارے میں کبھی کوئی اخلاق سے گرا ہوا لفظ سنا ہے؟ میں نے کسی کو کتا کہا ہو؟ میں اس تقدس کو جانتا ہوں، یہ مقدس جگہ ہے یار، یہ جگہ مسند نبوی ہے۔ جس نبی کا نام لے کر ہم کام کرتے ہیں نا، وہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دیا کرتا تھا۔ زبان اپنی صحیح کرو، لہجہ اپنا صحیح کرو۔ یوں ہی کہہ دینا اشرف علی کو کافر کہو، اشرف علی، تجھے کیا پتہ ہے اشرف علی کون ہے؟ تو کیا جانتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ان کی تفسیر بیان القرآن پڑھ، تیری آنکھیں کھلیں، تجھے پتہ چلے مفسر کس کو کہتے ہیں۔ پڑھ ان کی تفسیر، اصلاح کی کتابیں پڑھ ان کی۔ وہ تیرے جیسے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے سر سید احمد خان کی عبارت پیش کی کہ حضرت یہ سر سید احمد خان کی عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت ہے، آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ ہوتا ہے علم جناب، اور نوجوانوں اس کو علم کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اس عبارت کا جو مفہوم تم سمجھ رہے ہو سکتا ہے سر سید کے ذہن میں یہ مفہوم نہ ہو، میں اس کو خط لکھوں گا، اس کا مفہوم پوچھوں گا، پھر بات کروں گا۔ علم اس کا نام ہے۔ بات بات پہ کسی کو کافر کہہ دینا، بات بات پہ کسی کو گمراہ اور جہنمی کہہ دینا، یہ علماء کا شیوہ ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کب اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے؟ کب مریدوں کو کہا ہے کہ کلمے میں پڑھا کرو اشرف علی رسول اللہ؟ ظالم آدمی، تو نوجوانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ آگے نوجوان ہے بٹ کے بٹ، وہ آ کے ہم سے بھی نہیں پوچھتے کہ مولانا یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے، پھر آپ کو حقیقت ہم بتاتے۔ حقیقت کیا ہے؟ ایک مرید کو خواب آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ مرید کہتا ہے میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، میری زبان سے نکلتا ہے اشرف علی رسول اللہ۔ کس کو خواب آیا تھا؟ بولو تو صحیح ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کو جواب میں لکھا ہوگا
ہن ایو کلمہ پڑھیا کر. یہی کہا حضرت تھانوی نے اسے کہ یہی کلمہ پڑھا کر. حضرت تھانوی نے اس کی تعبیر دی. حضرت تھانوی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے تیرا پیر متبع سنت ہے. تیرا پیر کیا ہے؟ متبع سنت. نہ انہوں نے کہا یہ کلمہ پڑھ، یہ کہتا ہے جی تھانوی صاحب یہ کلمہ پڑھایا کرتے تھے. آگے نوجوان سنتے ہوئے توبہ توبہ، مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے. خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر ہو. ہر بندے کو خواب بھی نہ بتایا کرو، کم از کم مجھے نہ بتایا کرو. من اس دی اللہ بے دئی پتہ کوئی نہیں کہ میں آپ کو تعبیر بتاتا پھر نہ. یہ خدا داد وصف ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ہن انہاں دے پیچھے بھی نہ لگ جانا. ہر روز صبح دے ٹائم تسی آ کے بیٹھے ہو بھی میں خواب آیا تے خواب ہے. راتی آلو تے ٹماٹر ذرا گھٹ کھا دے کرو. خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر ہو کچھ. اس میں موسم کا لحاظ ہوتا ہے. معبر سمجھتا ہے معبر. حضرت شاہ عبدالعزیز کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا بھائی ایک بندہ آیا، اس نے خواب بتایا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا جا اس جگہ کو کھود، خزانہ ہوگا. اس نے کھودا، خزانہ نکلا. چند مہینوں کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا جلدی جا اتھے کوئی سپ لکے ہوئی. پہلے کو کیا کہا تھا؟ خواب بالکل وہی ہے. اس کو کیا کہا؟ سانپ ہے اس کو مار. وہ گیا، سانپ نکلا، اس نے مارا. شاگردوں نے کہا حضرت یہی خواب تو اسے آیا تھا، آپ نے کہا خزانہ ہے. جلے جو بنتے گل آئی ہے تو فوٹو لین لگ گئی. میرا موشن ہی تو تروڑ دیتا یار. ان لوگوں کی توجہ ساری آپ کی طرف چلی گئی ہے جی. جاگ گیا. اس کو آپ نے کہا خزانہ ہے، اس کو بھی وہی خواب آیا. اس کو آپ نے کہا تیرے اس چارپائی کے نیچے سانپ ہے. شاہ صاحب نے فرمایا اس کو سردیوں میں آیا تھا، اس بھڑوے نو گرمیاں چایا. سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے، میں نے خزانے کی تعبیر دے دی. گرمیوں میں آگ بری لگتی ہے، میں نے سانپ کی تعبیر دی. خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر ہو کچھ ہوتی. خواب بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے جناب. یہ بیٹھے ہیں علماء، ان سے پوچھو زبیدہ کو خواب آیا تھا دنیا کی ہر چیز میرے ساتھ زنا کر رہی ہے، انسان بھی، جانور بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سب میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں. صبح کے ٹائم اس نے اپنی نوکرانی کو کہا جا امام صاحب کے دربار میں اور انہیں یہ خواب بتاتے. میرا نہ دسیں اپنا دسیں کہ من آیا. اس نے خواب بتایا. امام صاحب نے کہا کین آیا؟ اس نے کہا جی من آیا. فرمایا تین نہیں آ سکتا، تجھ میں یہ وصف نہیں ہے، تجھے نہیں آ سکتا. وہ آئی، وہ نام پوچھتے ہیں کس کو آیا ہے؟ فرمایا بتا اسے. زبیدہ نے کہا، زبیدہ نے اس نوکرانی نے جا کے بتایا. امام صاحب نے تعبیر دی اللہ تجھ سے ایک ایسا کام لے گا دنیا کی ہر چیز اس سے نفع حاصل کرے گی. پھر اس نے نہر کھدوائی، نہر زبیدہ. کہاں سے چلتی ہے جی؟ عراق سے. یا اور پھر یہ منا اور عرفات اتنی سی وہ ہے، وہاں سے وہ آتے آتے یہ جو مکے میں مسفلہ ہے، مسفلہ محلہ. میں جب پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا تو یہ دار التوحید جہاں ہے یہاں نہیں ہوتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کا مکان اسی جگہ پہ تھا. مسجد صدیق اکبر تھی. میں وہاں گیا تھا.
اس کے ساتھ نہر زبیدہ گزر رہی تھی۔ اس زمانے میں نہر زبیدہ اس زبیدہ نے کھدوائی اور دنیا کی تمام مخلوق نے اس سے فائدہ۔ خواب کچھ تھا، تعبیر کچھ تھی۔ خواب پر حکم لگاتے ہو، لوگوں کو پاگل بناتے پھرتے ہو۔ تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھایا، خواب آیا تھا۔ کس کو؟ تعبیر کیا دی کہ تو کلمہ یہ پڑھتا رہے، یہ کلمہ پڑھایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی، اور بڑے بڑے لوگوں کو تم کافر کہنے پہ تل جایا کرتے ہو۔ خواب میں کسی بندے کا نکاح ہو جائے کسی لڑکی سے، محلے کا بھی پتہ ہو، مکان کا بھی پتہ ہو، مکان نمبر کا بھی پتہ ہو، اس کے باپ کا بھی پتہ ہو، لڑکی کا بھی پتہ ہو، خواب میں ہو گیا نکاح۔ خواب میں دیکھا امام صاحب آئے، رجسٹر کھلا، اس پر سب کچھ لکھا گیا، حکمار بھی لکھا گیا، ہاں جی، ایجاب قبول سب کچھ ہوا۔ صبح کے ٹائم یہ نام نہاد دولہا گیا اس والد کے جنازے پہ، دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا اور والد گرامی قدر کو کہا راتی تیری دھی نال میرا نکاح ہویا، میں لین آیا۔ بولو بولو، ہو جاتا ہے نکاح؟ خواب میں نکاح ہو جاتا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے؟ خواب میں اگر آپ اقرار کر لیں کہ میں نے فلاں بندے کو اتنے پیسے دینے ہیں، دینے پڑیں گے، دینے پڑیں گے۔ خواب میں نکاح نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح خواب میں کلمہ کفر کہنے سے بندہ کافر۔ میں نے کوئی طویل تقریر نہیں کرنی تھی، میں تھکا ہوا انتہائی، کل مجھے کافی تقریریں کرنی پڑی، آج بھی ایک تقریر کرنی پڑی۔ اللہ کو بھی میرے نبی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ پہلے دن کوہ صفا پہ جب میرے نبی نے اپنا پیغام سنایا تھا نا، مقصد آمد مصطفیٰ، میرے نبی کا مشن، میرے نبی کی آواز، قولوا لا الہ، سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ اس نے پیدائش پہ جشن منایا تھا، اس نے میرے نبی کی ولادت پہ کیا منایا تھا؟ لونڈی آزاد کی تھی، لونڈی۔ آج میرے نبی کے مشن کو برداشت نہ کر سکا، پتھر بھی مارے، بد دعا دی، تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، اور تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس مسئلے کے لیے بلایا تھا۔ میرے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، سکا چچا کہہ رہا ہے تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس مسئلے کے لیے جمع کیا تھا۔ میرے نبی پریشان ہیں، میرے نال کی بن گیا؟ یہ تو مجھے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آج ان کو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر تساں جواب نہیں دینا، اس کو آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، اس کو جواب میں دوں گا۔ اللہ نے وہی لفظ لوٹائے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے اعمال، اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی، نہیں آئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ایک انگلی جہنم سے بچی ہوئی ہے، ولادت پہ خوشی کے پر اٹھائی تھی، بس وہ انگلی بچ گئی ہے، اس سے پانی ملتا رہتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟
دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے یا فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے میری بات اس تک پہنچے تو یدا کا کیا معنی ہے؟ یدا کا معنی ہے ایک ہاتھ. زور سے بولو. بندیالوی دے مقتدی تو تھوڑی تھوڑی عربی سیکھ لو یار. یدا دو ہاتھ میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں. نہیں ایک تو بچی ہوئی ہے نا. اس قرآن کو نہیں ماننا آپ نے. خواب آیا تھا, ابو لہب خواب میں ملا تھا. کس کو ملا تھا؟ جن کو ملا تھا وہ بھی اس وقت کافر تھے, وہ بھی اس وقت کیا تھے؟ بعد میں مسلمان ہوئے. اس دی گل مان لئی خواب والی تے رب دے قرآن دی گل. دلیلیں دیکھیں ان کی. لیکن یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا, اس کے نقصانات بھی بڑے لیکن کچھ اس کے فائدے بھی ہیں. نوجوان نسل تک پیغام پہنچ رہا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا اس سال وہ جھنڈیاں, وہ لائٹیں, وہ جھنڈے اس طرح کے نہیں. کچھ شعور لوگوں میں آئے, نوجوانوں میں شعور آئے, پڑھے لکھے لوگوں میں شعور آئے. یہ کیا ہے؟ جھنڈیاں لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, لائٹیں جلاؤ. شعور آیا لوگوں میں. کیا نبی پاک اسی لیے آئے تھے؟ نبی پاک کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ جھنڈیاں لگاؤ؟ نبی آئے تھے سج گئے نے گلیاں کی, کیا کہتے ہیں جی وہ, میرا نبی اسی لیے آیا تھا بازار سجانے کے لیے. تمہیں بات کرتے ہوئے خیال بھی نہیں آتا یار, تمہیں یہ بات کرتے ہوئے خیال بھی نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا ساری زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا وہ ہے جس میں مسجد بن جائے, اور ساری زمین میں بدترین ٹکڑا بازار کا ٹکڑا ہے. کس نے کہا ہے؟ میرا نبی بازار سجانے آیا تھا, میرا نبی گلیاں سجانے آیا تھا, میرا نبی چوک اور چوراہے سجانے آیا تھا, میرا نبی فضائیں سجانے آیا تھا, میرا نبی دل کی کایا بدلنے آیا تھا. میرا نبی دل کی کایا بدلنے آیا تھا. سب سے زیادہ پیار میرے نبی کے ساتھ, بولو تو صحیح یار, یہ پیار ہی تو ہے. قرآن میں اللہ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا دیتا ہے, لعمرو کا. پیار ہی ہے نا. آپ جب قسم کسی کی اٹھاتے ہیں تو پیارے کی اٹھاتے ہیں نا, جس کے ساتھ وہ جو محبوب ہوتا ہے. رب کو جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ میرے نبی کی ہے. لعمرو کا, تیری زندگی کی قسم ہے. اللہ نے قسم اٹھائی. پھر اللہ نے میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی, زندگی کی قسم اٹھائی. پیار دیکھیے رب کو میرے نبی سے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. مولا اس لیے نا کہ وہاں تیرا گھر ہے, فرمایا نہیں. مولا اس لیے نا وہاں مقام ابراہیم ہے, فرمایا نہیں. مولا اس لیے نا وہاں ملتزم ہے, فرمایا نہیں. مولا اس لیے نا وہاں حجر اسود ہے, فرمایا نہیں. مولا اس لیے نا وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں, فرمایا نہیں. مولا پھر مکے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا انت حلم بہذا البلد, میں تو مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں میرا پیارا پیغمبر جو چلتا پھرتا ہے. اگے ابو بکر سے عمر آ گیا. ابو بکر آج تو پیچھے رہ گیا.
اللہ اکبر، میرے نبی کی شہر کی قسم اٹھا۔ ایک جگہ پہ رب نے میرے نبی کے ہونٹوں کی قسم اٹھا۔ محبت ہے نا، پیار ہے نا۔ قیل ہی یا رب، میرے پیارے پیغمبر، جن ہونٹوں سے تو میری توحید بیان کرتا ہے، جن ہونٹوں سے تو نعرہ لگاتا ہے لا الہ الا اللہ، جن ہونٹوں سے تو کہتا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، جن ہونٹوں سے تو کہتا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ جن ہونٹوں سے آپ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، کتنی مرتبہ مجھے اپنے مواعظ ساتھیوں کو تیار کرنا پڑے گا کہ جب رب کی توحید بیان ہو تو چہروں پہ بشاشت، مسکراہٹ، خوشی کے آثار لایا کرو کہ جب توحید بیان ہوتی ہے تو عرش پہ رب فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ نام لکھواؤ اپنے۔ اس آیت کا ترجمہ تم نہیں جانتے ہو جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں؟ بولو، نہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو تو پھر بولو نا۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کرو مانا، مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے۔ سرگودا کے جو مواعظ ہے وہ تو بولو نا۔ یسلب، سلب کرنا، چھین لینا، کھو لینا۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، جو میری مادری زبان ہے، مکھی کوئی شے کھس کے لے جائے، چھین کے لے جائے۔ واہ میرے مولا، تو بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھڈیا۔ خدا دی قسمیں کیسا انداز اپنایا ہے۔ مکھی کوئی چیز لے جائے، کیا کرے؟ چھین کے لے جائے۔ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میرا رب خوش ہو رہا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اس کا بدلہ دے گا رب۔ میں اس جذبات میں آ کے بات کرتا ہوں، ورنہ بات تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ جیڑا کھس لیوے نا، اگلی بات تو کرو یار، جیڑا کھس لیوے نا وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینی جائے، جس سے چھینی جائے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو چھین کے لے جائے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں۔ میرے پیغمبر اللہ تیری شادی کرا دے، ہم یہی دعا کر سکتے۔ ضعف الطالب، میرے پیغمبر جب تو یہ پڑھتا ہے نا ضعف الطالب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا منگن آلا تا مل آنا رے، منگن آلا تا 100 مربیاں دا مالک ہے، مانگنے والا تو ملوں کا مالک ہے، یہ کیسے کمزور ہے؟
مفسرین نے لکھا ضعف الطالب فی العقل، یہ کس کے لحاظ سے کمزور ہے؟ کس کو چھوڑ کر؟ چھوڑ کس کو رہا ہے؟ مانگ کس سے رہا ہے؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، یہ عقل کے لحاظ سے کمزور ہے، خالق کائنات کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک۔ میرے پیغمبر جب آپ اپنی زبان مقدس سے اپنے ہونٹوں سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ہونٹوں سے میرا نام لیتے ہیں نا، میری توحید بیان کرتے ہیں نا، وکیلہ یا رب، میں کائنات کا رب تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ محبت ہے نا، میرے رب کو محبت ہے اپنے نبی سے، ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کبھی اللہ میرے نبی کی صفائی دینا چاہتا ہے تو قسم اٹھاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، پھر اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس لکھنے کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے۔ صفائی دینے لگے اللہ اپنے نبی کی۔ مشرکین کہتے تھے نا مجنون ہے، کس رنگ میں مجنون کہتے تھے؟ چلو اجے بھی گل کر لیں، واقعی کہ عقل کا فطور ہے؟ نہیں۔ میرے نبی سے سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے حکیم کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے دانا کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر صاحب فہم و ذکا کون ہو سکتا ہے؟ اس معنی میں مجنون کہتے تھے کہ دماغ کا فطور ہے، اور نہیں، اس معنی میں مجنون کہتے تھے اس گلی میں دیکھو، اس سڑک پہ دیکھو، اس چوک پہ دیکھو، ہر جگہ پہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے لا الہ، اس معنی میں مجنون کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر میں دو قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ صحیح کیا میں نے من، میرے مقتدی بولو، جو نئے آئے وہ بے شک نہ بولو، صحیح کیا میں نے نہیں۔ بے نعمت ربک میں نے چھوڑ دیا ہے، بے نعمت ربک نے جو حظ مزہ لطف پیدا کیا ہے نا، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں دو قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر ہم مجنونوں کو کرایا کرتے ہیں، معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجنون ہو۔ صفائی پیش، کبھی کبھی تسلی دی تو قسم اٹھائی، 15 دن وہی بند ہو گئی۔ مشرکین آتے تھے، ایک مسئلہ پوچھتے تھے، آپ کہتے تھے کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا۔ کتنے دن گزر گئے؟ 15۔ مشرکین نے پروپیگنڈا کیا، او جی کوئی وہی شئی نہیں آندی جی، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، شیطان آیا کرتا تھا، وہ چھوڑ گیا ہے جی۔ جتنے مخالف، جتنے منہ اتنی باتیں،
کسی نے کہا سنیا جی محمد کا رب اس سے روٹھ گیا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، روٹھ گیا ہے، جگہ جگہ یہ باتیں ہونے لگی۔ اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی، وہاں 2 قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میں تجھ سے روٹھا بھی نہیں ہوں، میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں۔ قسم بھی کیسے اٹھائی، دن کے چڑھنے کی قسم اٹھا، اس نے پیچھے بیٹھے دن کے چڑھنے کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر وقت اکو جیا نہیں رہندا، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی دن کا اجالا ہوتا ہے کبھی رات کی تاریکی ہوتی ہے، کبھی وہی اترتی ہے کبھی وہی نہیں اترتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے روٹھا بھی نہیں۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، سچی سچی گل کرو، اے جڑے لفظ نے تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے روٹھا بھی نہیں، اس میں میرے نبی کے ساتھ جو محبت رب کی جھلک رہی ہے۔ کوئی محبوب اپنے محب کو کہے میں تیرے نال نہیں رسیا، میں تو تجھ سے ناراض نہیں ہوا، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا، اس دے وچ لذت کتنی ہے، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، وہ تمہیں بچائے گا کہ اس میں لذت کتنی۔ جب رب کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے پیغمبر تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اگلی آیت میں رب نے انتہا کر دی، میرے رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا مولا میں راضی ہو گیا ہوں، مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ ساری سورت ہی میں میرے نبی کی تعریفیں ہیں، سورۃ ضحیٰ بھری پڑی ہے میرے نبی کی تعریفوں سے۔ 3 وعدے اللہ نے کیے، چھوڑا بھی نہیں، چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں۔ 1، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ 2، اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا۔ یہ 3 وعدے کر کے اللہ نے ماضی کے 3 انعام یاد دلائے۔ اللہ نے کہا میرے وعدیاں تے یقین کر، جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، یتیم کی مکے میں اور عرب میں کیا قدر ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے والد گرامی قدر چلے گئے، ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ والدہ محترمہ بھی چلی گئیں، آپ تو یتیم تھے، یتیم کی کیا پوچھ پریت ہوتی ہے۔ بندیالوی مانا کرنے لگا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے ہم نے تجھے 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ من مرواسی مزے دی گل ہے بھئی اس بھی بیعت نہیں کی تھی، غائبانہ بیعت ہے سب کی۔
اتنے ہی ران دو یار، پیر بن گئے، ہاتھ لوگ چومنے لگ گئے، آنکھوں پہ لگانے لگ گئے نا، ساڈا بیڑا غرق ہو جانا۔ اے جڑا رب خدمت لے رہا نا، ختم۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ ضالا نبی پاک کے متعلق آ گیا ہے، لفظی معنی کروں نا جسم کانپ جائے، میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ ضالن، لیکن ذلہ ہر جگہ پہ گمراہ کے معنی میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں ذل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنا تشخص مٹا دیا، پانی نے اپنا وجود مٹا دیا، دودھ کا رنگ اختیار کر گیا۔ پانی نے قربانی دی، دودھ کے بھاؤ بک گیا۔ پاکستان اتعام بکدا پھر، دودھ کے بھاؤ بک رہا۔ کدی سرکہ پا کے ویکھنا، الٹا دودھ بھی، کیوں؟ سرکے نے قربانی نہیں دی، اپنا رنگ نہیں مٹایا۔ شربت روح افزا ڈالو، بکے گا پھر دودھ کے بھاؤ، کیوں؟ اس شربت نے قربانی نہیں دی، پانی نے قربانی دی، وجود مٹایا، اپنے آپ کو گم کیا دودھ میں۔ اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ مجھ تک پہنچنے کے لیے حیران پریشان پھرتے تھے، فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مینا کیا، بڑا خوبصورت مینا کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ناواقف پایا، واقف بنا دیا۔ ہم نے آپ کو ناواقف پایا، واقف بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ مفلس تھے، ماں باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنا، غنا، غنا کیا ہوتی؟ غنا کسے کہتے ہیں؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ غنا کہتے ہیں ایک مربع زمین ہے نا، اس کے دو ہو جائیں، یہ غنا ہے۔ ہاں، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ ہو جائیں، 5 لاکھ، یہ غنا ہے؟ غنا ہے جتنا ہے اسی پہ صبر کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ میرا سونا پیغمبر، آپ کہیں نا تو میں اود پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ میرے نبی جواب میں کہتے ہیں مولا جو مجھ سے پوچھتا ہے ایک وقت کا کھانا دیا کر، دوسرے وقت کا نہ دیا کر، تجھ سے مانگتے ہوئے مزہ آئے گا۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم نے آپ کو مفلس پایا، غنی کر دیا، 3 وعدے کیے، ماضی کے 3 انعام یاد دلائے، آگے 3 حکم کیے۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کو جھڑکا نہ کر، واما السائل فلا تنہر، اور سائل جو دروازے پہ آ جائے اسے دھدکارا نہ کر، واما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی جو قرآن والی نعمت آپ پر اتاری گئی ہے اسے کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کر۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار جو ہے
وہ میرے آقا سے ہے۔ میں نے اس کو قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے جو کچھ کہا اللہ کی رضا